عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حقیقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ 20ویں صدی عیسوی کے عظیم ترین اسلامی مفکر علامہ اقبال تھے۔ مزید برآں وہ ملت اسلامیہ کے احیاء کے علم بردار تھے، بلکہ اس کے مبشر تھے۔ انہوں نے بشارت دی تھی کہ اب یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے، پھر برگ و بر پیدا۔ بشارت دی تھی کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے، پھر برگ و بر پیدا۔ تو یہ صرف اس کی احیاء کے علم بردار ہی نہیں تھے، مبشر بھی تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ اسلام کی نشأت ثانیہ کے علم بردار تھے۔ میں ان دو چیزوں کو ذرا علیحدہ کر رہا ہوں، اسلام کی نشأت ثانیہ اور ملت کی دوبارہ دنیا میں سربراہی کا پیدا ہونا، یہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہے ہیں۔ ابتدا میں اسلام ابھرا عربوں کے ساتھ، حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، خلافت راشدہ خلفائے اربعہ عرب تھے، لیکن خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ اسلام کا زوال شروع ہو گیا۔ ریاست کی سطح پر سے اسلام خارج، اب جس کے پاس طاقت ہے وہ حاکم ہوگا۔ امرہم شورا بینہم، پس پشت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ زوال شروع ہو گیا، لیکن عرب اقتدار، امت کا اقتدار بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، تقریباً 500 برس تک۔ آپ کو معلوم ہے کہ جسے ہم مسلم تاریخ کہتے ہیں، مسلم تاریخ کا تو زینت وہی ہے۔ ہارون الرشید کا زمانہ، مامون الرشید کا زمانہ، امین الرشید کا زمانہ، یہ ہے اصل دور۔ لیکن یہ خلافت راشدہ تو نہیں تھی، ملوکیت تھی، جسے علامہ اقبال نے امپیریلزم کہا ہے، عرب امپیریلزم، اپنے لیکچرز میں، اپنے خطبہ الہ آباد میں۔ اس کے بعد مسلمانوں پر بہت بڑا زوال آیا، بہت بڑا زوال آیا۔ پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں آیا، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ میڈیٹرینین کا پورا علاقہ جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، 88 برس تک عیسائیوں کے پاس رہا، 1099 سے 1187 تک۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ لے لیا ہے، 13ویں صدی کے شروع میں پھر عیسائیوں نے واپس لیا، پھر واپس لیا گیا ہے۔ بہرحال یہ پہلا جو تھا زوال کا ہمارا، پہلی سیڑھی تھی، لیکن اس کے بعد زوال آخری انتہا کو پہنچا ہے 13ویں صدی میں، تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے۔ میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کو ایک شے نہ سمجھیے۔ ابتدا میں وہ ایک تھے، خلافت راشدہ کے بعد اسلام کا زوال، لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا، بلکہ وہ اپنی انتہا کو پہنچا۔ پھر مسلمانوں کا بھی زوال آ گیا،
لیکن اس کے کچھ عرصے بعد معجزہ رونما ہوا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، جن تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے وہی اسلام لے آئے، اسلام نے انہیں فتح کر لیا۔ بہرحال پھر ترکوں کے زیر قیادت مسلمانوں کا دوسرا عروج آیا ہے۔ ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی آٹومانز، دی گریٹ آٹومان امپائر فار 4 centuries 400 years، خلافت بھی ان کے پاس رہی، پھر ان کا بھی زوال آ گیا۔ اور یوں سمجھئے کہ پچھلی صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کی حالت میں تھے، دونوں۔ لیکن بہرحال اس کے بعد ایک تھرڈ اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال ملت اسلامیہ کی بھی احیاء کے علمبردار تھے اور اسلام کی نشست ثانیہ کے بھی علمبردار تھے، یہ دونوں چیزیں ان کے ہاں بیک وقت موجود ہیں۔ البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، کوئی انسان بڑے سے بڑا مفکر ایسا نہیں ہوتا کہ ابتدا ہی سے اس کا فکر پختہ ہو، اسے منازل میں سے گزرنا ہوتا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، درجہ بدرجہ آگے جانا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ انبیاء کا ہے، رسولوں کا ہے، جن کو اول روز سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا رشتہ قائم ہوتا ہے وحی کا۔ لیکن غیر نبی کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان، چنانچہ علامہ اقبال کی زندگی کے بھی 4 ادوار کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ 1894-95 سے انہوں نے شعر کہنے شروع کیے یہیں شہر لاہور میں، اس سے لے کر 1905 تک، یہ 10 سال لگ بھگ بنتے ہیں، وہ ایسے ہی ایک شاعر تھے جیسے بہت دوسرے شاعر ہوتے ہیں، بس یہ کہ اس میں فنی طور پر کچھ ان کا پڑھا بھاری ہوگا بعض اعتبارات سے، لیکن وہی عشق و محبت کی باتیں اور وہی ہجر اور وصال کے قصے اور وہی گل و بلبل کی داستانیں، کی گود میں بلی دیکھ کر، یہ اس قسم کے مضامین۔ اور اس کے ساتھ اس وقت وہ ایک انڈین نیشنلزم کے بھی علمبردار بن کے سامنے آئے۔ ایک نیا شوالہ اس دیش میں بسائیں، گویا کہ ہندوستان مسلمان، ہندو اور مسلمان مل کر کوئی ایک معبد تعبیر کرے۔ شاید یہ صدائے بازگشت تھی اکبر کے فلسفہ دین الہی کی، یا پھر اس کے بعد راجہ رام موہن رائے کا جو مجلس ایزدی تھی، برہمو سماج، ایک نیا شوالہ اس دیش میں بسا۔ اور اس میں سے یہ بھی ہے ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 2 نکات میں نے آپ کے سامنے نوٹ کیے ہیں۔ یہ ہے 1905 تک کا معاملہ۔ 1905 سے لے کر 1908 تک 3 برس علامہ اقبال نے یورپ میں گزارے ہیں، برطانیہ میں اور جرمنی میں۔ اس دور میں ان کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا ہے۔ وہ انقلاب کیا تھا؟ ایک انہی کا مصرع جو ہے بورو کر رہا ہوں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ اقبال جب یورپ گیا تھا اتنا مسلمان نہیں تھا جتنا کہ وہاں جا کر مسلمان ہوا ہے۔ یہ ایک بڑا نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے اگر کسی شخص کی ابتدائی اور بنیادی تربیت کے اندر دین کا عنصر موجود ہو، جیسا کہ علامہ اقبال کے ہاں تھا۔ ان کی والدہ ایک بہت نیک سیرت مسلمان خاتون، ان کے والد ایک صوفی منش بزرگ، پھر ان کے استاد علامہ میر حسن، یہ ان کی شخصیت کے جو ابتدائی جو کردار سازی کا دور ہوتا ہے اس کے اندر اہم ترین جو ہیں عوامل تھے۔ پھر جو کچھ ہوا، لاہور میں آئے، گورنمنٹ کالج میں رہے بھی کیا، یہاں پر رہے، وہ کچھ دور اور تھا۔ لیکن انگلستان جاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ شعلہ بھڑک اٹھا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ پھر وہاں کے
فلسفے، فکر، نظریات اس کا جو مطالعہ کیا تو اس میں خود اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جیسے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا گیا تھا، مجھے بھی اس آگ میں جھونک دیا گیا۔ یہ تو آگ ہے، یہاں یہ تو عذاب کا ہے، عذاب دانش افرگ، لادینیت، الحاد، یہ ساری چیزیں جو ہے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے یہاں پر۔ لہذا عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی وہاں سے زندہ و سلامت نکال لیا تھا۔ علامہ اقبال بھی وہاں سے جب آئے ہیں تو ایک مومن کا ذہن اور فکر لے کر آئے ہیں، مومن کا دل لے کر آئے ہیں۔ اس وقت کی ان کی جو ایکویٹی آف ویژن تھی اس کا اندازہ کیجئے، 1905 سے 8 تک کے حالات، اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ اور بھی بہت لوگ جاتے آتے تھے، انگلستان جاتے تھے، کسی نے دیکھا؟ یہ دیکھنے والوں ہی کو دکھائی دیتا ہے، صاحب بصیرت لوگوں ہی کو۔ تو علامہ اقبال بہت بڑے سیر تھے، دیکھنے والے تھے، ایک تو حال کا مشاہدہ گہرا اور ایک مستقبل کے بارے میں بھی۔ ان کی نگاہیں بہت تیز تھیں، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود۔ اس کے بعد سن 8 سے 1938 تک 30 برس، اب یہ ہے ان کا وہ دور جس میں اگرچہ انہوں نے شاعری کو جاری رکھا ہے، شاعری کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے مرا یاراں غزل خانے شمردند، مجھے خامخواہ لوگوں نے شاعر سمجھ لیا ہے، غزل خاں سمجھ لیا ہے، اور شکوہ کیا ہے کہ ہر کسے از ظن خود شد یاد من وز درون من نجست اسرار من۔ میرے بہت سے دوست بنے ہوئے ہیں، عقیدت مند ہیں، آتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر ہے کیا، وہ کیا چیز ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے، اس سے کسی کو دلچسپی ہی نہیں ہے۔ یہ جو دور ہے 30 برس کا، میرے نزدیک اس میں اقبال کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا اس دور کا سب سے بڑا شارح ہے۔ میں لفظ تفسیر استعمال نہیں کر رہا، وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہو جائے گی۔ شارح اقبال قرآن، اور ساتھ ہی سب سے بڑا داعی ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے اس شد و مت کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن کی طرف دعوت دی ہو کہ لوٹو قرآن کی طرف۔ سادہ ترین الفاظ میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندئی۔ اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ اسے اپنے قدموں سے توڑ رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، ہوش میں آ، تیرے پاس وہ کتاب زندہ موجود ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا تو تھا، لیکن جب دربار میں جب وہ مقابلہ ہو رہا تھا اور جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ کے دل میں بھی خوف آ گیا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، یہ بربنائے طبع بشری ہے۔ اس طرح کی چیز کا معاملہ انبیاء کی عصمت کے منافی نہیں ہے، بربنائے طبع بشری، کہ میرا معجزہ بھی تو یہی تھا نا جو اللہ نے دیا تھا کہ میرا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، یہ تو انہوں نے سانپ بنا دیے، اب کیا ہوگا؟ تالی پٹ جائے گی۔ اب تو مجمع خود کہا تھا کہ جمع کرو لوگوں کو۔ اس وقت اللہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں اسے پھینکو، ذرا ڈالو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ڈرو نہیں۔ وہ جب ڈالا ہے اور اس نے وہ سارے ہڑپ کر لیے، اس جو بنا وہ اژدہا، وہ جو جتنی بھی بنی تھی وہ بظاہری وہ سانپ، وہ سب کے سب ہڑپ کے اب سجدے میں گر پڑے ساجدوں کر، القی السحرۃ ساجدین۔ اسی طرح یہ امت آج اگرچہ موجود ہے، عصائے موسوی بغل میں ہے، سانپوں سے ڈر رہے ہیں۔ در بغل داری کتاب زندئی، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میری ایک کتاب ہے علامہ اقبال اور ہم، اس میں میں نے تفصیل سے علامہ اقبال کے شارح قرآن ہونے کے اعتبار سے میں نے انہیں رومی ثانی قرار دیا۔ رومی کے بارے میں حضرت جامی
رحمہ اللہ نے جو اشعار کہے تھے، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی. یہ جو مولوی معنی، مولوی روم، ان کی جو مثنوی ہے، یہ فارسی زبان میں، پہلوی زبان میں قرآن ہی ہے، قرآن ہی کے مفاہیم ہیں، قرآن ہی کے مقاصد ہیں، قرآن ہی کا فکر ہے، قرآن ہی کا فلسفہ ہے جو بیان کیا گیا. منچ گویم وصف عالی جناب نیست پیغمبر ولیکن دارت کتاب. میں کیا کچھ وصف بیان کروں مولانا روم کا، وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن کتاب ان کے پاس تھی. کتاب جو ہے مثنوی مولوی مان. بالکل یہی بات جامی ہی کے طرح کے بہت بڑے شاعر تھے، جالندھر کے گرامی، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی، در دیدہ مانی نگراں حضرت اقبال، پیغمبر یہ کر دو پیغمبر نتنا شد. جو لوگ معنی پر نگاہ رکھتے ہیں، جو لوگ صرف الفاظ کو نہیں دیکھتے، گہرائی میں جاتے ہیں، ان کے نزدیک تو حضرت اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبری کی ہے، اگرچہ انہیں پیغمبر نہیں کہہ سکتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہرحال یہ میرے نزدیک 1908 کے بعد سے لے کر ملت کے احیاء کا نعرہ، ملت کے احیاء کی نوید جاں فضا، اسلام کے نشأت ثانیہ کے دور کے آغاز کی بشارتیں بھی سنائیں، اور اس کے لیے ایک فکری مواد پیدا کیا. مغربی فکر پر تنقید کی، زوردار تنقید کی، ان کی سیاست پر تنقید کی. انسانی حاکمیت کہاں سے لے آئے ہو؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. حاکمیت تو صرف اللہ کو ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں. اللہ کی حاکمیت، انسانی حاکمیت چاہے فرد واحد کی ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، تو جتنی بڑی نجاست کا ایک بہت بڑا، یوں سمجھئے کہ بہت بڑی گانٹھ جو ہے کسی کے سر پر رکھ دی گئی ہے، ٹنوں، وہ اگر ایک ایک ماشا کر کے سب میں بانٹ دی جائے گی تب بھی تو نجاست ہی رہے گی. انسانی حاکمیت کا تصور جو ہے وہ نجاست ہے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے. توحید کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت. معیشت پر جو ان کا نظام ہے، جس طریقے سے انہوں نے مغربی معیشت کے تار و پود بکھیرے ہیں، جس طریقے سے کہ جو یہ بینکنگ سسٹم پر انہوں نے کہا ہے، ای ملوک ای فکر چالاک یہود. یہ بینک کیا ہیں؟ یہ یہودیوں کے دھوکہ دینے والی فکر کا نتیجہ ہے. نور حق از سینہ آدم ربود، آدم کے دل سے، آدم کے سینے سے وہ نور حق جو ہے، وہ جو نفخت فیہ من روحی، وہ جو روحانی عنصر ہے انسان کا، جس کا محل قلب ہے، اس کو نکال باہر کیا. اور ذرا غور کیجئے، حیرت ہوتی ہے جذبات کی شدت. تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. جب تک یہ بینکوں کا نظام تلپٹ نہیں کیا جاتا، جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب اور کہاں کا دین؟ اندازہ کیجیے. عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا، وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا. پھر وطنیت، نیشن سٹیٹ کا تصور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور. ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، نئے نئے بت. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اب یہ تصورات سے اندازہ کیجیے، یہ کوئی شاعری کے مضامین ہے؟ یہ وصل و ہجر کی باتیں ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یا محبوب کے لب لعلین کی کا کوئی تذکرہ ہو رہا ہے، یا اس کے وہ گیسوؤں کی کوئی؟ یہ تو بات ہی کچھ اور ہے، یہ شاعری تو نہیں. نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایست.
سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. یہ امت جو بکھر گئی ہے، یہ لوگ، فکری انتشار ہے، عملی انتشار ہے، فقہی انتشار ہے، نہ معلوم کیسے کیسے انتشار ہیں. انہیں سب کو پھر ایک لائن میں لا کر، ایک قطار میں لا کر ایک قافلے کی شکل دینا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں نے شاعری کو اپنا ذریعہ بنایا ہے. اس میں سے بھی جو میں نے آپ کو 30 سال گنوائے ہیں، 8 سے لے کر اور 38 تک، 1908 سے 1938، آخری 8 سال بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم. 37 تا 38، اس میں جو ان کے کارنامے ہیں، ان میں سب سے بڑا کارنامہ نوٹ کر لیجئے، مسلم لیگ کی تحریک میں احیاء اسلام کا انجیکشن لگانا. مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی ڈھاکہ میں. اس میں نہ شامل تھے محمد علی جناح، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں، قائد اعظم نہیں کہہ رہا، اس وقت وہ قائد اعظم نہیں تھے. نہ علامہ اقبال، علامہ اقبال تو تھے ہی نہیں، وہ یورپ میں تھے. لیکن یہ کہ مسٹر جناح موجود تھے ہندوستان میں، لیکن وہ کانگریس کے رکن تھے، دادا بھائی نوروجی کے سیکرٹری تھے، مسلم لیگ میں نہیں آئے. بڑی مشکل سے کہنے سننے سے مولانا محمد علی جوہر کے وہ مسلم لیگ میں آئے، لیکن پھر بھی اپنی ڈوئل ممبرشپ برقرار رکھی، کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی بھی، اور سر توڑ کوشش کی ہے. اس وقت تک یوں سمجھیے کہ جو 24 برس ہیں، 6 سے لے کے 30 تک، مسلم لیگ کی حیثیت جو ہے، نمبر ایک تو یہ کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں. اگر موقع ملا تو میں قائد اعظم کا بھی ایک قول اس میں نقل کروں گا. یہ ایک بس ادارہ سا تھا، کچھ بڑے ایلیٹ مسلمانوں کے، کچھ نواب زادے، کچھ جاگیردار، کچھ اور اسی اعتبار سے نمایاں لوگوں کا بس ایک انجمن تھی. اور اس کی کوشش ساری صرف یہ تھی کہ کوئی ایسا فارمولہ طے ہو جائے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو اور یہاں پر جدید دور کے مطابق جو ہے ون مین ون ووٹ کے حوالے سے حکومتیں بننی شروع ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ مسلم اقلیت جو ہے وہ ہندوؤں کی اکثریت کے تلے پس کر رہ جائے. ان کا تشخص برقرار رہنا چاہیے، ان کی حقوق برقرار رہنے چاہیے، ان کی کوئی ضمانت ہونی چاہیے. بلکہ اندیشہ یہ تھا کہ وہ ہندو اپنی 800 سالہ غلامی کا انتقام لیں گے ہم سے، یہ خوف بھی تھا. اس کو میں نیگیٹو ایلیمنٹ کہتا ہوں، یہ تحریک مسلم لیگ کا نیگیٹو ایسپیکٹ تھا. لیکن اور اس میں جان لیجئے کہ سب سے بڑا رول پلے کر رہا تھا محمد علی جناح، جسے کہا گیا تھا اتحاد کا سفیر، اور یہ ہندو ہیں دینے والے ان کو یہ خطاب. سر توڑ کوشش کی ہے، آخر مایوس ہو گیا. اس نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی، انگلستان جا کر کوٹھی خریدی، لیگل پریکٹس شروع کر دی اور وہاں بیٹھ. ان کے اس عرصے میں 37 میں خطبہ الہ آباد دیا علامہ اقبال نے. یہ خطبہ ہے میرے نزدیک ٹرننگ پوائنٹ، کہ اس سے پہلے اگرچہ علامہ اقبال اپنی شاعری میں اسلام کے دوبارہ زندہ ہونے کی نوید سنا چکے تھے اور خبر دے رہے تھے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہی میں قدسیوں سے میں نے کہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو ایک سور تو اقبال پھونک چکا تھا. جو بھی تعلیم یافتہ لوگ تھے ہندوستان میں مسلمان، خاص طور پر شمالی ہند میں زیادہ، لیکن حیدرآباد دکن میں بھی بہت ہی اس کا گہرا اثر تھا. لیکن یہاں آ کر اب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے انجیکشن لگایا. وہ انجیکشن کیا تھا؟ نمبر ایک، مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں، قومیت کی کسی بھی تعریف پر پورے اترتے. یہ ان کا فلسفیانہ حصہ ہے اس خطبے کا. لیکن جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں ٹرننگ پوائنٹ، انہوں نے کہا یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلم ریاست قائم ہوگی. اٹ واز ناٹ اے پروپوزل، اٹ واز اے پروفیسی، ڈیسٹنی. نمبر ایک. نمبر دو، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے تابناک چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے،
عرب ملوکیت کے دور میں، لفظ کیا ہے؟ عرب امپیریلزم. یہ بنو امیہ کا دور، یہ بنو عباس کا دور، پھر ترکان عثمانی کے دور، یہ بادشاہتیں تھیں. اس میں خلافت کا تو سوال نہیں، نام خلافت کا رہا، خلفائے بنو امیہ اور خلفائے بنی عباس اور خلفائے بنو عثمان وغیرہ، آل عثمان. اب اس دور میں جو نقشہ اسلام کا آیا ہے دنیا کے سامنے، وہ ظاہر رہا بہت بدنما ہے، بہت داغدار ہے. اگر ہمیں آزاد ایک مسلمان ریاست مل جاتی ہے، ہمیں موقع مل جائے گا کہ ان بدنما داغوں اور دھبوں کو ہٹا کر دھو کر صحیح اسلام کا ایک نقشہ پوری دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ ہے پازیٹیو انجیکشن. یہاں سے مسلم لیگ کا دور ثانی شروع ہوتا. اب وہ صرف منفی نہیں تھا، اب وہ تحفظات ہی کی بات نہیں تھی، اب یہ کہ اس میں ایک مثبت، ایک مقصد، نصب العین، ایک اعلیٰ ہدف، ایک اونچا آدرش قائم ہو گیا. اس زمانے میں اسم اکرام صاحب جو ہیں، جن کی مشہور کتابیں ہیں روض کوثر، موج کوثر، آب کوثر، بہت ہی بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. اس زمانے میں آکسفورڈ میں پڑھتے تھے. قائد اعظم سے ملاقات کے لیے گئے اور کہا آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہندوستان کو؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے. میں حیران ہو گیا ان کے دو جملے پڑھ کر. ہندوز آر انکورجیبل، ہندو ناقابل اصلاح ہے. میں نے سر توڑ کوشش کر کے دیکھ لی، وہ کوئی عقل کی بات سننے کو تیار نہیں. ہندوز آر انکورجیبل. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کہتا ہے، شام کو جا کر وہ اپنی سطح کے مطابق یا ڈپٹی کمشنر سے یا گورنر سے کہہ دیتا ہے. تو ایسی قوم کی رہنمائی میں کیسے کروں؟ لیکن پھر یہ اقبال ہے جو میدان میں آیا ہے. 1932 کی گول بیس کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال لندن گئے. محمد علی جناح اس میں شریک نہیں تھے کیونکہ وہ تو سیاست چھوڑ چکے تھے. اس موقع پر محمد علی جناح سے ملاقاتیں کی ہیں علامہ اقبال نے، اور یہی مثبت انجیکشن ان کو لگایا. تو وہی انجیکشن جو ہے اقبال نے مسلم لیگ میں بحیثیت مسلم لیگ 1930 میں لگایا، اور محمد علی جناح کے جسم میں 1932 میں لگایا. اور اس نے جناح کی قلب ماہیت کر دی، جناح کو بدل کر رکھ دیا. اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ جیسے مولانا روم کہتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد. شمس تبریز کی ملاقات سے پہلے میں مولوی تھا. مولوی، مجھے جو مولائے روم بننے کی سعادت حاصل ہو گئی ہے، یہ تو شمس تبریز کی صحبت. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد. اسی طرح محمد علی جناح کبھی قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے اس کے اندر یہ انجیکشن نہ لگایا ہوتا. میں اس کے ثبوت کے لیے چاہتا ہوں ذرا یہ ایک میں کوٹیشن دے رہا ہوں. 21 اپریل 1932 کو جب علامہ کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی پبلک جلسہ جو ہے ہو رہا تھا کلکتہ میں. وہاں عین جلسے کی حالت میں خبر پہنچی تو اخبار نے یہ لکھا، جو میرے پاس کوٹیشن ہے، دی نیشنز وائس نامی کتاب سے یہ چیزیں میں نے لی ہیں، کہ یہ جلسہ جو ہے قائد اعظم کی تقریر نے اس کے اندر وہ رنگ پیدا کیا کہ وہ سارا سیاسی معاملات جو زیر غور تھے ختم ہو گئے، صرف ایک کانڈولنس میٹنگ بن کر رہ گئی. تعزیت اجلاس. الفاظ سنیے، میں سارا نہیں سنا سکتا، صرف چند جملے. Mr. M. A. Jinnah said that the sorrowful news of the death of Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of human history. Seers, دیکھنے والا، پیش بینی کرنے والا، آنے والے حالات کو دیکھ لینے والا.
To me, he was a personal friend, philosopher, and guide, and as such, the main source of my inspiration and spiritual support. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد علی جناح. وہ کوئی اس طرح کا آدمی نہیں تھا کہ جو لفاظی کرتا ہو، وہ ایک ایک لفظ جانچ کر تول کر بولنے والا شخص ہے، اس نے یہ کہا ہے. اور اس سے بھی آگے کی بات سن لیجئے. If I live to see the ideal of Muslim state being achieved in India, and then if I were offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of that Muslim state, I would prefer the former. اگر ہم پاکستان حاصل کر سکے اور اس میں اگر موقع آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ اب آپ کے پاس دو چوائسز ہے، یا علامہ اقبال کے کلام کو قبول کر لیجئے اور یا اس ملک کی حکمرانی، تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا. پھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ قائد اعظم کے. بلکہ ایک اور میں اس کو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک جملہ اور. In April 1936, I thought transforming the Muslim League, which was then only an academical institution, into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, he, yani Iqbal, continued, he continued, Qaid Azam ne kaha, he continued, Iqbal stood as a rock by him. He was not only a great poet who had a permanent place in the history of the world's best literature, but he was also a very dynamic personality. بہرحال یہ پہلی بات تھی جو میں نے گنوائی ہے. دوسری بات جو نگاہوں سے بالکل پوشیدہ ہے، یہ بات بھی خفی ہے. اقبال کا انفلوئنس قائد اعظم پر یہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے، جس کو میں چاہتا ہوں کہ واقعتاً سمجھا جائے، تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے. دوسری بات جو بالکل ہی خفی ہے، سن 32 سے 35 تک علامہ ایک ایسی جماعت قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے جو اسلام کے احیاء اور اسلام کی نشت ثانیہ کا کام کر سکے. حالانکہ وہ مسلم لیگ میں تھے، قائد اعظم کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ ادنا کارکن کی حیثیت سے بھی شریک رہے، انہوں نے ہی 1930 کا خطبہ دیا. لیکن وہ یہ محسوس کرتے تھے اور صحیح محسوس کرتے تھے کہ مسلم لیگ کی تحریک کے نتیجے میں ایک مسلم قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے، اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی. لہذا سن 32 سے 35 تک کے عرصے کے درمیان ان کی کوشش رہی کہ ایک جماعت بنے. وہ جماعت کیا ہو؟ پریکٹسنگ مسلمز کے اوپر مشتمل ہو، جو اسلام پر عمل کرے. ویسے یہ کتاب پوری تفصیل سے آپ اس میں پڑھ سکیں گے، علامہ اقبال کی آخری خواہش. یہ پورا ڈاکومنٹ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جو اب سامنے آ چکا ہے. پھر یہ کہ اس کا نظم جو ہے عمارت کی بنیاد پر ہو، صدارت کی بنیاد پر نہیں، وہ عمارت بیعت کی بنیاد پر ہو، اور وہ کبھی الیکشن میں حصہ نہ لے. یہ چار چیزیں نوٹ کر لیجئے. یہ بہت سے اعتبارات سے مسلم لیگ کا اینٹی تھیسس بنتا ہے. اس کی کوشش کر رہے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بات جو بعد میں علامہ کے انتقال کے 2 سال بعد مولانا مودودی نے کہی ہے 1940 میں اسٹریچی ہال علی گڑھ یونیورسٹی میں، جو ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوتی ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے. مین تھیم یہی تھا کہ مسلمانوں کی ایک قومی تحریک کی بنیاد پر ایک قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی نہیں آ سکتی. اس میں ہر طرح کا آدمی آ سکتا ہے، ہر کردار کا آدمی آ سکتا ہے، ہر شخص آ سکتا ہے، نمازی ہے یا نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، شاعر اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے، قادیانی ہے یا کوئی اور ہے، کچھ ہو، کوئی بھی ہو، نام مسلمان کا ہونا چاہیے. مسلم لیگ کا تو معاملہ یہ تھا. اس سے ظاہر بات ہے اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی. یہ بات علامہ اقبال کے دل کی بات ہے. مولانا مودودی کو بلانے والے دکن سے علامہ اقبال تھے.
مسلم نیشن ہوڈ کی بات جو 1930 میں علامہ اقبال نے کی تھی اپنے خطبے میں، اسے نہایت سلیس پیرائے کے اندر واضح کرنے والے علامہ مولانا مودودی تھے، مسئلہ قومیت کے نام سے۔ اسی آخری دنوں میں یہ جو نظمیں ان کی آئی ہیں جو 1935 کے بعد کہی گئی ہیں اور جو ان کی زندگی میں شائع بھی نہیں ہوئی، یہ ان کے زندگی بھر کے سوچ کا نچوڑ ہے۔ ظاہر بات ہے، جو میں نے کہا تھا کہ مفکر ہو، فلسفی ہو، اس کے فکر میں ارتقا ہوتا ہے، ارتقا ہوتے ہوتے وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ لہٰذا اقبال کے فکر کا ارتقا جو ہے وہ ان نظموں میں ہے کہ جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی ہیں، ارمغان حجاز ان کی زندگی میں شائع نہیں ہو سکی، چونکہ اس وقت تک اردو کی نظمیں تھیں بہت کم، علیحدہ کتابی شکل میں نہیں شائع کی گئی، بلکہ فارسی کے ساتھ ہی ملا کر اس کو فارسی اردو جمع کر کے شائع کیا گیا۔ اور دوسرے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انہوں نے ایک نئی جماعت کا جو ہے تصور پیش کیا اور کوشش کی کہ وہ قائم ہو جائے۔ میں ایک چھوٹا سا نکتہ اور کہ میں نے اپنے لیے ایک لقب اختیار کیا ہے، یکے از رگ ہائے ساز اقبال۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ بہت تشویش میں تھے کہ میرا وقت تو اب آ رہا ہے، قریب آ گیا ہے، میں جانے والا ہوں۔ اور انہیں اپنے آس پاس کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کے اس مشن کو آگے لے کر بڑھ سکے۔ میں قرآن مجید میں جب غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے جو حضرت زکریا کی کیفیت تھی، جبکہ انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اب میں جو موالی ہیں، میرے آس پاس ہیں، ارد گرد لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس راستے پر نہیں چل پائیں گے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے کوئی ولی عطا کر دے۔ اللہ نے پھر حضرت یحییٰ کی بشارت دی۔ یہ تشویش تھی جو علامہ اقبال کے ذہن میں تھی۔ آخری دنوں کے ان کے دو اشعار بہت مشہور ہیں، سرود رفت باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگار این فقیر دیگر دانا راز آیت کے نایت۔ اچھا، دیگر دانا راز کے بارے میں ایک اور ان کی نظم جو ہے جو زبور عجم میں ہے، اس کا بھی مرکزی شعر یہی ہے۔ پہلا شعر بہت اہم ہے، اگرچہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں اس کا ذکر کروں گا ضرور، اس لیے کہ علامہ کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے قائل نہیں تھے۔ ایسی بات غلط ہے۔ یہ زبور عجم کی نظم سنا رہا ہوں آپ کو۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں۔ یہاں حضرت مہدی کے لیے خضر وقت، اپنے وقت کا خضر، رہنما، وہ لفظ استعمال کیا ہے، مذہبی اصطلاح استعمال نہیں کی ہے، لیکن خلوت دشت حجاز سے برآمد ہوں گے۔ اس میں شیعہ سنی دونوں کنسپٹ جمع ہو گئے۔ شیعوں کے نزدیک ان کے 12ویں امام روپوش ہے، وہاں سے برآمد ہو جائیں گے، اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق وہ روپوش ہوں گے، مکے میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ دونوں تصورات جمع ہو گئے۔ خلوت دشت حجاز، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ قافلہ جو چلے گا وہ اس وادی دور و دراز سے، اس کون سی وادی؟ جہاں اقبال تھا، اور حضور کی حدیث ہے، یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی، یعنی سلطانہ، مشرق کے ایک ملک سے فوجیں آئیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی، مضبوط کریں گی۔ اس حدیث کی تعبیر ہے کہ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ اب اس میں ایک درمیانی شعر بھی ہے، عمر حاضر کعبہ و بتخالہ می نالد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں۔ دانائے راز جو ہے وہ کوئی روز روز پیدا نہیں ہوتا۔ عمر ہا، نسل بعد نسل، حیات انسانی جو ہے کعبہ اور بت خانے میں نالا کرتی رہتی ہے، فریاد کرتی رہتی ہے، فغاں کرتی، تب کہیں جا کر کوئی ایک دانائے راز برآمد ہوتا۔ تو دانائے راز تو اب تک کوئی اور نہیں آیا ہے اقبال کے بعد۔ اللہ چاہے گا تو اب وجود میں آ جائے گا، ابھی تک تو نہیں آیا۔
البتہ اس نظم کے آخری شعر کے حوالے سے کس قدر پیارا شعر ہے، اس میں شعریت بھی اپنی انتہا کو ہے۔ چنگ را گیرے دست دستم کہ کارز دست رفت، نغمام خون گشت و از رگہائے ساز آیت بروں۔ اے لوگوں میرے ہاتھ سے یہ ساز لے لو، یہ ستار اب لے لو، میرے ہاتھ سے لے لو، میرے ہاتھ کا کام تو ہو چکا، میری انگلیوں نے اس میں ساز بھر دیا ہے، اس میں جو نغمہ ہے وہ بھر دیا ہے۔ نغمہ میرا نغمہ خون گشت، خون بن کر ان تاروں میں دوڑ رہا ہے جیسے انسانی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے۔ از رگہائے ساز آیت بروں، یہاں سے خود بخود باہر نکلے گا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے، اللہ کا شکر ہے، کام کیا ہے۔ مرزا محمد منور صاحب بھی ہیں ہمارے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، چودھری مظفر حسین صاحب بھی ہیں، اب ڈاکٹر فتح محمد ملک ہیں، اور لوگ بھی بہت سے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں رگہائے ساز اقبال، لیکن میں نے خود اپنے لیے یہ لقب اختیار کیا ہے کہ یکے از رگہائے ساز اقبال، اقبال کے ساز کے تاروں میں سے ایک تار میں بھی ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس آخری جو نظم ہے ان کی زندگی کی، اور جس میں میرے نزدیک ان کا پیغام جو ہے امت مسلمہ کے نام، وہ جامعیت کے ساتھ آ گیا ہے، تمثیلی پیرائے میں۔ یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کہیں یہ مجلس شورا جو ہے کہیں منعقد ہوئی ہے حال ہی میں، اور یہ 80 سال پہلے کی بات ہے۔ ابلیس صاحب جو ہیں صدر ہیں، ظاہر بات ہے اس اپنی مجلس شورا کے، وہ پہلے اوپننگ ایڈریس کر رہے ہیں، یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں۔ یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ عناصر کا پرانا کھیل ہے، ایلیمنٹس، سالمات، ایٹمز، انہی کی اکھیڑ پچھاڑ ہے نا جس کا یہ کھیل چل رہا ہے۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں کہتے ہیں پست کو، بہت گھٹیا، یہ گھٹیا دنیا جو ہے، یہ دنیا زمین۔ یہ لفظ جواب شکوہ میں اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں، یہ زمین کے رہنے والے کیسے شوخ اور گستاخ ہے، کس طریقے سے شکوہ کیا ہے اللہ سے۔ تو اسی طرح وہ ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ میٹیریلزم کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنی بھی شاخیں ہیں، جتنے بھی گریڈز ہیں، اور ہندوستان میں چار واک ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، اور سانکھ درشن، یہ سب اسی کے ہیں۔ یہ خالص میٹیریل کھیل ہے دنیا کا، اس سے آگے انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا۔ دنیا کی حقیقت خالص مادہ ہے، مادے ہی کی بنیاد پر یہ دنیا ہے۔ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، ساکنان عرش اعظم ملائکہ مقربین، ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا۔ کیسے؟ جب اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے ذرا استفہام کیا تھا نا، قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ہم تسبیح و تقدیس کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم خادمان، ہم حاضر ہیں، ہم سب کام کر رہے ہیں۔ ابلیس اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ اصل میں وہ خود خواہش مند تھے خلافت کے، تو ان کی تمنا کا خون ہو گیا جبکہ آدم کو خلافت دے دی گئی۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نوں۔ یہ اللہ کے امر کن سے کائنات وجود میں آئی تھی نا۔ اچھا وہ اس کو نہیں مان رہا، وہ سراسر نام یہ رکھا گیا ہے، اب اللہ جانو، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا خناس ہے، لیکن اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کن سے بنایا ہے، کن فیکون۔ آج معلوم ہوتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ اس کی بربادی پر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے، جس نے اس کو بنایا تھا وہ اب اس کی بربادی کے در پہ ہے۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ بھی کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت اب قریب آ رہی ہے، یہ کھیل جو ہے اور یہ خیر و شر کی کشاکش ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ جو ہے اب آخری اینڈ پہ آ رہا ہے اس ڈرامے کا۔ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ تو جیسے کہ یہ بات کہی گئی ہے
کہ یہ ڈرامہ جو ہے اب ختم ہونے کو، اقبال نے بھی اس کو کہا ہے، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ شاید اب وہ قیامت ختم ہے اور یہ کھیل اب آخری سین پر آ گیا ہے، اور شاید اس کا مفہوم یہ ہو کہ اس دنیا میں ہم نے شر کا، شرک کا، الحاد کا، یہ سارے بے حیائی کا، بے شرمی کا، سودی نظام کا، انسانی حاکمیت کا، یہ سارا کھیل ہم نے بنایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ختم ہونے پہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب وہ جو کارساز ہے وہ اب اس کو آخری جو ہے اس مقابلے کے اندر ملیا بیٹ کر دینے کے در پہ ہے۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنوں، اور اس کے بعد اب لاف زنی کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ کون ہے جو میرے اس سارے معاملے کو ختم کر سکے؟ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب۔ فرنگی ویسٹرن امپیریلزم، ملوکیت کا خواب، دنیا فتح کرو، کولونائز کرو، یہ تو پہلا خواب تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھ لیا ہے کہ خامخواہ جا کر آکوپائی کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ سودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام میں اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبلائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو، وہ رہے اپنی اپنی جگہ پر، ہم وہاں جا کر ان پر حملہ کریں گے، انہیں فتح کریں گے تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا نا، خون ریزی بھی تو ہوگی، وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ آزادی حاصل کریں، ہمیں ماریں گے۔ تو اب یہ جو نیا امپیریلزم ہے، مالیاتی امپیریلزم، یہ اب ہے، یہ سارا خواب فرنگی کو میں نے دکھایا ہے، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ یہ مسجد اور دیر اور کلیسا اور مندر اور یہ اور وہ، اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا۔ کیا کیا؟ سیکولرزم کی پٹی بڑھا دی۔ بھائی یہ علیحدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، کہیں اور جائے، وہاں جائے، یہاں جائے، کلیسا میں جائے، سینیگوگ میں جائے، کہاں جائے، کوئی نہیں، جاؤ۔ لیکن ملکی نظام، ملکی قانون، حکومت، ریاست، معیشت، معاشرت، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں۔ وہ جو بھی اثرات تھے، جو بھی ہولڈ تھا مذاہب کا، آخر خدا کو تو مانتے تھے نا۔ اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی، شرک۔ وہ کیا ہے؟ ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی ماننا۔ بڑے خدا کا انکار نہیں تھا۔ اب کیا کیا گیا ہے؟ اس بڑے خدا کو اٹھا کے مسجد میں بند کر دو، مندر میں بند کر دو، سینیگوگ میں بند کر دو، چرچ میں بند کر دو، اور جہاں پورا ہمارا نظام یہ ہم چلائیں گے۔ We are the sovereigns. Sovereignty belongs to us. ہم جو چاہے کریں۔ لہذا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، امپیریلزم، اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، سیکولرزم۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا۔ ناداروں کو، غریبوں کو میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے، یہ تمہاری قسمت ہے، تم کسان ہو، ہاری ہو، تمہاری قسمت یہی ہے، اس کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے۔ کوئی بغاوت کا خیال پیدا نہ ہو جائے، کہیں کو کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی موومنٹ شروع نہ کر دینا۔ تقدیر ہے، تن بے تقدیر، تقدیر کے حوالے۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ یہ لفظ منعم جو ہے عربی کا، یہ منعم بھی ہو سکتا ہے، منعم بھی ہو سکتا ہے۔ منعم اس میں فاعل ہے، منعم اس میں مفعول ہے۔ منعم نعمتیں دینے والا، منعم جس کو نعمتیں دی گئیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ اس کو خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، خیر کے کاموں میں لگاتے تھے، پن کے ثواب کے کاموں میں لگاتے تھے۔ میں نے اس کے بجائے کہا بیگم پاگل ہو گئے ہو، جمع کرو سرمایہ داری۔ میں نے منعم کو
دیا سرمایہ داری کا جنون، اور جس کے پاس فاضل سرمایہ دولت اللہ نے دی تھی، اس کا جو طریقہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، میں نے کہا نہیں، جو بھی ہے جمع کرو، جمع فاوعى، جس نے جمع کیا اور خوب پھر سینچ کر رکھا، سنبھال کر رکھا، بچا کر رکھا، یا کہا جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سبق میں نے دولت مند کو سکھا دیا۔ تو میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں؟ کون ہے؟ میں نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے اس پورے کھیل کو کوئی طاقت ہے ایسی کہ جو ختم کر سکتی ہے۔ یہ لفظ نہیں کر رہا ہے، آخر کچھ خود سیلف ایشورنس کے لیے بھی کچھ ساتھیوں کی بھی جو دل بڑھانا ہوتا ہے نا، آخر چاہے آدمی دیکھ رہا ہو کہ آئی ایم فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل، لیکن پھر بھی ساتھیوں کو تو برقرار رکھنے کے لیے دل بڑھانا، کوئی دل جوئی کرنا، کوئی حوصلہ دینا۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں، اور جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند؟ کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں؟ بس یہ خطاب تو ختم ہو گیا، لیکن سوال یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ مجلس شورا بلائی کائے کے لیے؟ تو اب پہلا مشیر جو ہے وہ گویا ہوتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام؟ آپ نے جو فرمایا سچ کہا، یہ ابلیسی نظام، یہ سیاسی نظام، یہ لبرل ڈیموکریسی ہیومن ساورنٹی بیسس پر، اور یہ جوئے اور سود پر مبنی سارا ظالمانہ استحصالی نظام معاشی، اور یہ بے حیائی کہ انسان حیوان بن گیا ہے۔ اقبال نے اپنی وہ جو ذرا غزلیں ان کی بانگ درا کے آخر میں ہیں، کچھ استہزائیہ انداز میں بھی ہیں، یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی، وہ اوٹ بھی نہیں رہے گی۔ معاملہ اس درجے جو ہے فحاشی کی انتہا کو پہنچ جائے گا، پہنچا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوئے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کے سامنے موجود ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام؟ پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، یہ بہت اہم ہے۔ عوام کے اندر ایک پیسیمسٹک ایک انداز پیدا ہو چکا ہے، وہ ایکٹیوسٹ نہیں ہے، اب وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، خوئے غلامی میں پختہ ہو گئے، دبے رہنے کے لیے تیار ہیں، ایکسپلائٹ کیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے، ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ نماز بے قیام کسے کہتے ہیں؟ وہ نماز جس میں قیام نہ ہو۔ نماز میں قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر سجود ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، لیکن ان لوگوں کی نماز اب وہ ہے جس میں قیام ہے ہی نہیں، رکوع ہی رکوع ہے یا سجود ہی سجود ہے، ہر جگہ جو ہے ماتھا ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پر جو ہے اس پورے سارے نظام کو، ظالمانہ نظام کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ کچھ تن بتقدیر ہیں، کچھ کہتے ہیں مجبور ہیں، کیا کریں، کچھ حال مست ہیں، کچھ مال مست ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ آرزو، امنگ، کوئی اعلیٰ اونچا خیال، کوئی اونچا اعلیٰ نصب العین، کوئی اونچا آدرش، کچھ نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ حیوان کی سطح پر نظر آ چکا۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، اگر ہو بھی جائے تو مر جاتی ہے فوراً۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اول تو زمین بنجر ہے، یہاں سے کسی چیز کا کی رویدگی کا امکان ہی نہیں، اگر کوئی چیز اگ بھی آئے تو اس فضا کے اندر آکسیجن ہی نہیں ہے، پروان کیسے چڑھے گی؟ ہوا اسے آکسیجن دینے کو تیار ہی نہیں، لہذا وہ مر جاتی ہے۔ ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام،
یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر مبنی بات ہے۔ صوفی ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ خلافت راشدہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے اس میں صوفی و ملا، علماء اور صوفیاء، ان کا نظام کیا تھا؟ ملوکیت کو سپورٹ، ایک نیگیٹو سپورٹ ہے۔ خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربیں لگائے جاؤ، یہ کیے جاؤ، اپنا تزکیہ کیے جاؤ، مانجھے جاؤ، اپنے آپ کو رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ، اسی میں زندگی بتا لو، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات۔ اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسے کوئی غرض نہیں، شیطان ننگا ناچ رہا ہے، ناچے، ہمیں سے کیا غرض ہے؟ ہمارے پاس تو آئے ہیں، اتنے طالب ہیں، اتنے وہ سالک ہیں، وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے، آج یہ مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ یہ سارا معاملہ جو ہے، اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے۔ ملا نے سب سے پہلے، ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز ہے، اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے۔ کفر کا کائے کو حکم دے گا؟ وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنے رنگ رلیاں کرے گا، اپنے آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام کو۔ استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے، وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کریں، تسلیم نہیں کرتے، ذہناً ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے۔ یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد نے، امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارا نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ۔ عہدے کی پیشکش کی گئی، قاضی القضات ہو جاؤ گے تم، تمہارا فتویٰ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا۔ ان کا نہیں، ہرگز نہیں۔ جیل کاٹی، مارے کھائیں۔ شاگرد نے، قاضی ابو یوسف، عہدہ قبول کر کے تعاون شروع کر دیا۔ استاد نے کہا تھا مزارعت حرام، جس کی زمینیں خود کاشت کرے۔ شاگرد صاحب نے کچھ تھوڑی سی شرطیں لگا کر مزارعت جائز۔ کیوں؟ ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار، وہ جیسے کنسلا ایک ہم کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں، سینٹی پیڈ اور اس طرح پاؤں، ایسے ہی جاگیرداری کے پاؤں ہوتے ہیں۔ یہ 30 ہزاری منصبدار ہے، یہ 20 ہزاری منصبدار ہے، یہ 10 ہزاری ہے، یہ 5 ہزاری ہے۔ ان پاؤں پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے۔ یورپ میں کیا تھا؟ یہی فیوڈلز، بیرنز، لارڈز، ان کے اوپر بادشاہ۔ لہذا اور آپ نے دے دی بڑی جاگیر، لیکن ایک آدمی کیسے کاشت کرے گا؟ اسے مزارع چاہیے۔ ابو حنیفہ کہہ رہا ہے حرام ہے، کیسے بات بنے گی؟ لیکن نہیں، جواز ہے، یہ شرطیں لگا لو، جواز ہے۔ نمبر 3، اس سے بھی زیادہ تلخ، سود کی بھی ایک گنجائش اسلام میں پیدا کر دی۔ یہ ہماری فقہ، آپ جان لیجئے، فقہ کی بات کر رہا ہوں، کتاب و سنت ہے ہمارا دین اصل۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول، یہ فقہ دین نہیں ہے۔ اور نمبر 2، علماء نے علم کلام کی جو بھی بات کی ہے، جو ان چیزوں کو جو بعض طبیعیاتی مسائل ہیں ان کو بحث کا، نزاع کا جو موضوع بنایا ہے، یہ دونوں چیزیں بھی، وہ اس سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیسیفیکیشن جو ہے، پیسیفائی کر دینا عوام کو، طلب تقدیر ہو جانا، کوئی متغلب ہے تو کوئی بھی ہے بھائی طاقت والا ہے، آ گیا ہے، اب تو ماننا ہے، اب تو وہی امیر المومنین ہے، اب تو اسی کا حکم ماننا ہے، الا یہ کہ وہ کفر کا حکم دے، بس۔ اور یہ کہ جاگیرداری جو ہے وہ جائز ہے۔ حالانکہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے، پہلا مجدد اور مجدد کامل عمر بن عبدالعزیز
انہوں نے صرف 2 کام ہی تو کیے تھے نا. کیا تجدید کی تھی؟ ابھی نہ فرقہ بدت پرستی تھی، نہ فرقہ بندی تھی، نہ علم کلام تھا، نہ شاعرہ تھے، نہ اور لوگ تھے، کوئی بحثیں تھی ہی نہیں. 2 ہی چیزیں تھیں، ایک موروثی بادشاہت اور دوسرے جاگیریں. 2 ہی تو کام کیے انہوں نے کہا مجھے چونکہ نامینیٹ کیا ہے ایک شخص نے خلیفہ، میں نہیں تیار ہوں اس کو قبول کرنے کے لیے، الا یہ کہ لوگ چاہیں. لوگوں نے کہا ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی کی بات ختم ہو گئی. دوسری، انہوں نے منگائی کینچی اور ساری دستاویزات منگوا لی جو جاگیریں دی گئی تھیں ان سے پہلے، اور وہ سب کینچی سے شریڈر اس وقت تک ایجاد نہیں ہوا تھا، بڑا ورنہ آسان کام ہو جاتا. وہ کینچی سے سارے قطر قطر کے پھینک دی، کوئی جاگیر نہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جاگیرداری بھی آئی، غیر حاضر زمینداری آئی، یہ سارے شیطانی جو ہے چکر سارے کے سارے آ گئے. تو فرمایا یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام. قوالی بھی کیا کرتی ہے؟ آپ کے قواعد عملی کو ختم کر کے سر دھنتے رہی ہے. علم کلام بھی یہی کرتا ہے. مسائل، اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کی ذات کا جز ہیں؟ صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں؟ اس کائنات کا کیا ہے ربط حادث بالقدیم؟ یہ کائنات حادث ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، رابطہ کیا ہے ان کا؟ کیا کنیکشن ہے؟ یہ مسائل جو لا ینحل ہیں، یہ اس ماورا اس طبقے سے تعلق ہے ان تمام کا کہ جن کو حل ممکن نہیں. قرآن نے حدیث نے ان کو چھیڑا ہی نہیں. ہیں اپنی جگہ مسائل ہیں، فلسفے میں بحثیں ہوتی ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو موضوع بنا لینا، انہی پر بحثیں ہونا. میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا، اب بڑی مسجد ہے وہ، وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا. کن مسائل پر؟ علماء عیسائیوں کے. ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کنواری رہ گئی یا نہیں؟ اور جو لاسٹ سپر میں روٹی کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے، وہ خمیری تھی یا فطیری تھی؟ ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیا صوفیہ میں، اور وہاں لشکر مسلمانوں کا پڑا ہوا گھیرے ہوئے. یہی حال ہمارا ہے ہندوستان میں. انگریز آ چکا ہے، بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے. ہماری حکومتیں جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں سلطان بیٹھے ہوئے ہیں، نواب ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارے علماء میں سے 2 ٹاپ کے علماء، 2 جن کا میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا کہیں خامخواہ ایک سوء ظن اشخاص سے نہ ہو جائے، کن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب اللہ کل شیء قدیر نہیں ہے. اور بول سکتا ہے تو پھر اس کی وہ شان نہیں رہی باقی تنزیہی. اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسائل بحثیں ہوتی تھی، بڑے علماء، منطقی علماء اس پر بحث کرتے. تو یہ ہے طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. یہ طواف و حج کا ہنگامہ ہے، 30-40 لاکھ آدمی آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. وہ اس اقبال کے زمانے میں تو شاید ابھی 2-3 لاکھ ہی ہوتے ہیں، اللہ عالم. بہرحال لیکن یہ کہ مومن کی تیغ تو بے نیام جو ہے رہ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. لہذا کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. یہ جو آپ نے مجلس بلائی ہے اور آپ نے اتنا عمدہ انوگرل ایڈریس بھی ادا کیا ہے ہمیں، یہ کس کی طرف سے کوئی نا امیدی کسی بات آپ پر آ گئی ہے؟ نومیدی یا سنگیزی کوئی ہے آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے؟ وہ کون سا سبب ہے؟ کس کی نومیدی پہ حجت ہے
یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ دوسرا بشیر بولتا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ یہ پہلے مشیر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، تم واقف نہیں ہو دنیا میں جو نئے نئے فتنے اٹھ گئے ہیں، ابلیسیت کو چیلنج کرنے کے لیے بڑی چیزیں آ گئی ہیں۔ اب یہ سلطانی جمہور کا زمانہ آ رہا ہے، ہم نے تو ملوکیت بنائی تھی، بادشاہت بنائی تھی، امپیریلزم بنائی تھی، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے، یہ فرینچ ریولوشن آ چکا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلطانی جمہور، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے سارا فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ اس کے جواب میں پہلا مرشد جو کچھ کہہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے اس نظم کا حصہ۔ میں ہوں باخبر، میں جانتا ہوں، مجھے بے خبر نہ سمجھو، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، میں جو پوری دنیا کو میں نے دیکھا بھالا ہے، سمجھا ہے، سمجھایا ہے، وہ مجھے بتاتی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے، یہ جمہور کی حاکمیت وہی گند ہے، وہی شرک ہے، وہی کفر ہے، وہی خباثت ہے، وہی غلاظت ہے جو ایک فرد کی حاکمیت۔ کیا فرق پڑا؟ Why do you fear؟ ہمیں کون چیلنج کر رہا ہے اس میں؟ کسی نے خدا کی بات کی ہے؟ مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ تو ہم نے خود بادشاہت کو یہ جمہوری لبادہ اڑا دیا ہے، اس لیے کہ اب انسان ذرا خود شناس ہو گیا ہے، کچھ اپنی حیثیت بھی سمجھنے لگا ہے، سیلف امپورٹنس، سیلف کانشسنس، خود نگر، اپنے حقوق کی بھی نگرانی چاہتا ہے، میں بھی کچھ ہوں، صرف بادشاہ ہی تو نہیں ہے۔ اچھا بھائی لڑو، ایک لبادہ اڑا دو، سب کے سروں کے اوپر وہ گندگی تھوڑی تھوڑی بانٹ کے رکھ دو۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے، علامہ اقبال کا یہ ویژن بہت گہرا ہے اور بہت عمدہ ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی نور نظر آئے گا، کوئی خیر، کوئی بھلائی کی بات، جس سے کوئی آرزو جو ہے، وہ جو کہا تھا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، وہ آرزو امنگ پیدا ہو انسان کے اندر، یا تو نور مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہے، یہ وہی روشنی ہے جو مصطفیٰ نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابھی انسان اسی نور مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہا ہے۔ یہ جو ڈائلیکٹیکل پروسیس چل رہا ہے دنیا میں، یہ کشاں کشاں جا رہا ہے اسی نظام کی طرف جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات تو بعد میں بھی آئے گی ذرا، اس وقت یہ ہے کہ یہ خود شناسی اور خود نگری یہ محمد کی ادا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خلیفہ راشد نمبر 2 ہیں حضرت عمر فاروق، جن کا تاریخی جملہ ہے، ایک صوبے کے گورنر نے، غالباً ایران کے گورنر نے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے غالباً، انہوں نے اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنا دی اور ایک پہرے دار کھڑا کر دیا۔ اب یہ تو نہیں کہ ہر وقت کوئی آئے اور ملنے کے لیے تیار ہو، آخر گورنر ہے، اس کا بھی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے، ٹائم ہے۔ پرچہ نویس ہوتے تھے، انہوں نے خبر بھیج دی حضرت عمر کو کہ سعد نے یہ کام کیا ہے۔ آپ نے خط دے کر ویلچی کو بھیجا اور کہا پہلے جا کر اس ڈیوڑی کو آگ لگا دینا اور پھر میرا یہ خط دینا۔ اور خط میں کیا لکھا؟ انسانوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم کون ہوتے انہیں اپنا غلام بنانے کے لیے؟ Who are you؟ تم نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ یہ حریت جس کا لوہا مانا ہے ایچ جی ویلز نے، اسے کوٹ کیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر نہیں، سوائے تقوی کے۔ یہ کوٹ کر کے کہتا ہے، although
The sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also. And we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth. But it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. یہ ہے حریت. تو کہتے ہیں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ خود شناسی اور خود نگری محمد کی عطا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے. یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر. یہ بادشاہ ہو ایک بیٹھا ہوا اس کی کوئی جو ہے میر ہوں سلطان ہوں نہیں. کاروبار شہریاری جو ہے حکومت اور ملوکیت کی اس اصل حقیقت کچھ اور ہے. وہ کیا ہے اگلے شعر میں بیان ہو رہی ہے. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو. مجلس ملت کانگریس نیشنل کانگریس، پرویز کا دربار شہنشاہ کا دربار. وہ جمہوریت اور یہ ملوکیت. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو غیر کی کھیتیوں کے اوپر ڈر ڈال کر وہاں سے کھینچ لینا چاہتا ہو، وہاں ان کو لوٹنا چاہتا ہو. وہ بادشاہ جو ہے کبھی فرعون تھا اور کبھی نمرود تھا اور کبھی اور تھے نمارندہ تھے اور تھے. لیکن یہ کہ اب یہ ہے کہ وہ امپیریلزم کی شکل میں آیا ہے. پورا ایشیا کالونائز ہوا تھا اور اب تو پوری دنیا کو وہ اپنے ورلڈ بینک، IMF، گلوبلائزیشن، ٹرپس ان کے شکنجے میں کس لینا چاہتے ہیں. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. یہ مغرب کا جمہوری نظام کیا ہے؟ بڑا روشن ہے بہت. ہم بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں. دیکھیں کتنا بڑا ملک ہے، صدارت کا انتخاب ہوا ہے کہ سموتھلی وہ پچھلا ہٹ گیا دوسرا آ گیا. کوئی خون ریزی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کچھ نہیں. ہماری طرح تو نہیں ہوتا، بلکہ شکست کھانے والا فوراً جا کے مبارکباد دے دیتا ہے بجائے اس کے کہ دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی ہوئی ہے، وہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے. تو اب اس سے ہم متاثر تو ہوتے ہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام کیا ہے؟ یہ دنیا کو نچوڑنے کا جو نظام بنایا جا رہا ہے، اس گلوبلائزیشن کے اندر جو خباثتیں ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اہل یورپ جانتے ہیں، اہل امریکہ جانتے ہیں. سیاٹل میں ہنگامے وہاں ہوئے تھے، گلوبلائزیشن کی کانفرنسز جو ہوئی ہیں. ڈیووس میں ہنگامہ یورپ میں ہوا ہے، پھر واشنگٹن میں ہوا ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا. ہماری قسمتوں کے سودے ہوتے ہیں. ہماری حکومتیں جو بھی ہیں وہ جو دستخط کر کے آ جاتی ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. ایک اور جگہ اس جمہوریت کے بارے میں اقبال جو کہتا ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیرض نوائے قیصری. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب. پائے کوب پاؤں مارنا، جیسے کہ کوئی ڈانسر جو ہے وہ اپنے پاؤں زمین کے اوپر مارتی ہے یا مارتا ہے. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب. تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ کیا بتاؤں کیا ہے. اچھا لیکن اب تیسرا مشیر بولتا ہے، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب. اگر یہ ملوکیت رہے باقی کسی نہ کسی شکل میں، روح سلطانی باقی رہے تو پھر ہمیں کوئی حرج نہیں. امپیریلزم موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہیومن ساورنٹی موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کارل مارکس کی طرف. یہودی، جرمنی کا رہنے والا، 1818 میں پیدا ہوا ہے. اس کے دماغ میں وہ سب کمیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کے بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا جلا وطن. فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے بھی نکالا گیا. انگلینڈ گیا، انگلینڈ ایسے سب کو بگڑے تگڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے. وہاں وہ داس کیپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا، بولشوک ریولوشن رشیا کے اندر. وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے.
یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی، نظام بدل جائے گا۔ ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں، ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، داس کیپیٹال، ایک کتاب جو اس کے اندر ہے۔ واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، کیپچر کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے۔ نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے۔ یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا، جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، فساد برپا کر دیا ہے، آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ رہے ہیں۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے، ابلیسیت کے لیے۔ اب ایک چوتھے بشیر صاحب آتے ہیں درمیان میں، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ رومت الکبریٰ، روم، دی گریٹ روم، دی گریٹ رومن امپائر، اور خاص طور پہ سیزر کا زمانہ۔ سیزر کے زمانے میں حضرت مسیح پیدا ہوئے ہیں، اور اسی کا اپوائنٹڈ گورنر پائلیٹس پونٹس جو ہے، اس کے ہاتھوں ان کے خیال کے مطابق ان کو سولی دی گئی ہے۔ تو سیزر کا جو ایک خواب تھا، اور اس نے جو ایک بڑی سلطنت، بڑی مملکت، ایشیا، افریقہ اور یورپ کو اپنے ایک پنجے کے اندر لانے کا خواب دیکھا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر مسلمان آ گئے، گریٹ آٹومان امپائر قائم ہو گئی، تقریباً انہی تمام علاقوں پر جن پر یہ رومن امپائر تھی تقریباً۔ لیکن اب پھر ہم نے آل سیزر، سیزر ہی کے خاندان سے، نسل سے ایک شخص کو پھر وہی خواب دکھا دیا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ مسولینی۔ یہ 1883 میں پیدا ہوا تھا، اور ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا، لیکن اس کے اندر ایک زوم تھا کہ رومی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اونچی نسل ہے، اعلیٰ نسل ہے، ان کا حق ہے حکومت کرنا۔ یہی چیز بعد میں ہٹلر کے ذریعے سے جرمنی میں آئی ہے، لیکن ابھی جب تک یہ نظم لکھی گئی ہے 1936 میں، اس وقت تک ابھی وہ منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ لیکن سبق ایک تھا، فاشزم، چاہے وہ مسولینی کا ہو اور چاہے وہ نازیزم ہے جرمنی کا، ایک قوم، ایک نسل، لہذا ایک بڑی عظیم مملکت بنانے کا اس نے خواب دیکھا۔ شمالی افریقہ کے کئی ممالک فتح کر لیے، اس پہ بڑے بڑے اعتراض کیے یورپ والوں نے بھی، وہ تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چوتھے مشیر نے کہا کہ ہم نے توڑ پیدا کر دیا ہے، کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے یہ فاشزم آ گیا ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالت چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب۔ یہ کون ہے جو بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا؟ بہت بڑا اس نے بحری بیڑا بنایا تھا، شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے لیے بحری بیڑے کی ضرورت تھی۔ اٹلی، آخر اسی نے تو فتح کیا تھا لیبیا کو، پھر وہ حبشہ کی طرف آیا، ایریٹریا کی طرف آیا، بڑھ رہا تھا۔ اس پر جب اعتراض ہو رہا تھا، اگرچہ اس کو تو قتل کر دیا اسی کے جو لوگ تھے اس کی پارٹی کے 1945 میں، لیکن بہرحال وہ ایک فلسفہ دے گیا تھا۔ اقبال کی ایک اور نظم ہے، وہ میں تیزی سے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ جب ویسٹ میں بہت تنقید ہوئی مسولینی پر، تو جواب میں وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں مسولینی کی زبان سے، یا مسولینی کہتا ہے علامہ اقبال کی زبان سے، کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم، بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج۔ یہ معصوم بیٹھے ہوئے انگریز اور یہ فرانسیسی، یہ بڑے معصوم قوم ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے مسولینی، یہ کیا جو ہے خوریزی کر رہا ہے۔ کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم، بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج، ہے میں پھٹکتا ہوں
تو چھلنی کو برا لگتا ہے. کیوں؟ چھاج پھٹکتا ہے، چھلنی جو ہے اس کے اندر سے وہ چیر کو نکلتی ہے. میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے. کیوں؟ ہیں سبھی تہذیب کے اوزار، تو چھلنی میں چھاج. میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج. تم نے لوٹے بے نوا سیرا نشینوں کے خیام، تم نے لوٹی کشت دہقاں، تم نے لوٹے تخت و تاج. پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی، کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج. یہ ہے مسلمانی کا جو موقف تھا جو علامہ اقبال نے بیان کیا. بہرحال اب پھر تیسرا مشیر بولتا ہے، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب. کہ میں تو کچھ زیادہ قائل نہیں ہوں اس مسلمانی کی کوئی عاقبت اندیشی، یہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے. افرنگی سیاست کو اس طرح بے حجاب کر دیا کہ تم بھی لٹیرے ہو، تم نے بھی خونریزیاں کی ہیں، تم نے بھی ملک لوٹے ہیں، تم نے بھی لوگوں کے خون چوسے. میں کر رہا ہوں تو کون سا نیا جرم ہے؟ کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ وہ کہتا کہ یہ تو اصل میں یہ اشتراکیت کے خلاف، تو یہی جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے یہی تو اصل دفاع بن سکتا تھا، اور اسی کو مسولینی کمزور کر رہا ہے. میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب. پانچواں مشیر اب کہتا ہے، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار. جناب ابلیس، مہاراج ابلیس، آپ کے سوز نفس ہی سے تو سارا یہ کار عالم جو ہے یہ چل رہا ہے. تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار. تو نے جب چاہا چھپے ہوئے رازوں کو آشکار کر دیا، کھول دیا، بیان کر دیا. آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز. یہ جو آب و گل کا عالم ہے، یہ زمین اور پانی، اسی سے سب کچھ بنا ہے نا. وَمِنَ الْمَاءِ خَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. یہ ساری چیزیں یہیں سے پیدا ہوئی ہیں، پانی اور مٹی. من تین قرآن کہتا ہے. آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز. ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار. ابلہ جنت یہ اصل میں حضور کی جو ایک حدیث ہے بیان کی جاتی ہے، میں اس کے سند کا کیا مقام نہیں جانتا. اہل الجنت بلہن، کہ جنت میں لوگ جو ہوں گے وہ ہوں گے بہت ہی سادہ لوگ ہوں گے، بہت شریف ہوں گے، بہت سادہ لوگ. اس سے یہ ابلہ کا لفظ بنا ہے. ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار. یہ انسان جو ہے یہ تیری ہی تعلیم سے بڑے بڑے فلسفی بن کر ابھر آئے ہیں. تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار. خود وہ پیدا کرنے والا بھی آدمی کی فطرت سے اتنا واقف نہیں جتنا آپ ہیں. کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگون و شمسار. یہ جو فرشتے جو تھے، یہ جو سارا ان کا کام ہی جو تھا ہمیشہ کے لیے تقدیس و تسبیح و طواف جو ہے، اب یہ تیری غیرت کی وجہ سے ابد تک سرنگون و شمس. ایک نظم ہے بال جبریل کے اندر اقبال کی کہ حضرت جبریل کہتے ہیں، ہمدم دیرینا کیسا ہے جہان رنگ و بو. اور ابلیس کہتا ہے، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو. پھر حضرت جبریل کہتے ہیں، ہر گھڑی افلاک میں رہتی ہے تیری گفتگو. کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاہ کے دامن ہو رفو. تو نے جو اللہ کے حکم سے سرتابی کی تھی، اپنے اس دامن کو اگر دوبارہ سی لے، رفو کر لے، تو پھر تیرا مقام جو ہے وہ ہو سکتا ہے بلند. اس میں وہ کہتا ہے، اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرگشت مجھ کو سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا صبح. یہ جو میں نے عالم بنایا ہے، اس میں جو کچھ کھیل میں دیکھ رہا ہوں، جو تماشے کر رہا ہوں، جو میرے یہاں پر اداکار جو ہیں کام کر رہے ہیں، میں جن کی پتلیوں کی طرح سے جنہیں نچا رہا ہوں، یہ میرے لیے بہت دلچسپ ہے. یہ جو عالم ہے تمہارا، تو فقط اللہ اللہ اللہ، اس عالم میں اب میرا گزر نہیں. اب یہاں میرا گزر ممکن نہیں. کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ کو. یہاں تو کوئی حرکت ہے ہی نہیں، کوئی لڑائی ہو، کوئی جنگ ہو، مار پیٹ ہو، کوئی خونریزی ہو، وہ کچھ بھی نہیں. بہرحال گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار. یہ جو ہے پانچواں مشیر، ذرا ایک نوٹ آف کہیے کہ ڈسینٹ،
کہ یہ جو آپ کے جتنے بھی ہیں اس وقت دنیا میں جتنے بھی چیلے چانٹے کام کر رہے ہیں، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہی کارل مارکس، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، روح مصدق کا بروز۔ بروز کہتے ہیں کسی گزری ہوئی شے یا گزرے ہوئے انسان کی روح کا جزوی طور پر یا کلیہ طور پر کسی اور میں بعد میں ظاہر ہو جانا۔ تو یہ جو کہا ہے کہ مصدق، یہ کون تھے؟ یہ 5ویں صدی عیسوی میں ایران میں پیدا ہوئے، اور جہاں تک تحقیق ہے زرتشت کے یہ پیروکار تھے، اور میرا گمان بھی یہی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زرتشت جو ہے وہ نبی تھے، واللہ عالم۔ اور سائرس جس نے کہ عظیم تر ایران کی بنیاد ڈالی تھی، جسے قرآن میں ذوالقرنین کہا گیا ہے، وہ اصل میں انہی کا تربیت دادا تھا۔ وہ جلا وطنی کی زندگی میں جب رہا ہے تو انہی کے زیر اثر رہا ہے، واللہ عالم۔ اس نے جو ہے زرتشتی فلسفے کو ذرا آگے بڑھایا۔ زرتشتی فلسفہ جو دنیا میں اب ہے، ہمیں نہیں معلوم انہوں نے کیا کہا تھا، جیسے کہ ایک کرسچینٹی اب ہے، حضرت مسیح نے اصلاً کیا کہا تھا، وہ تو اگر قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا۔ بدھ مت اب جو کچھ ہے کیا پتہ واقعتاً وہ گوتم بدھ کی طرف اس کی نسبت درست ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح زرتشت کی طرف جو نسبت ہے، 2 خدا ہیں، ایک نیکی کا خدا ہے یزداں، خدا خیر، اور ایک بدی کا خدا ہے اہرمن، خدا شر۔ البتہ اس کے اوپر بھی ایک خدا کو مانتا ہے، خدائے گاں، یعنی ان دونوں خداؤں پر بھی ایک خدا ہے۔ تو یہ وہی ہے معاملہ کہ ہر جو مشرکانہ نظام ہوتا ہے اس میں ایک بڑے خدا کو مان کر اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا کو مانا جاتا ہے، لیکن بڑے خدا کو مانتے ہیں۔ اللہ عرب میں ایک ہی تھا، آلہہ بے شمار تھے، اللہ ایک۔ یورپ میں چاہے وہ گریک سویلائزیشن تھی یا رومن، کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ ایک ہی تھا، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، اور جہاں ہر جگہ موجود۔ لیکن نیچے گاڈز اینڈ گاڈیسز جو ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھی جائے گی، گاڈز اینڈ گاڈیسز، یہ بے شمار۔ ہندوستان میں اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیوی دیوتا بہت، لیکن مہادیو ایک ہی ہے۔ بہرحال وہ اس نے مصدق نے اس فلسفے کو آگے بڑھایا کہ دنیا میں جتنا شر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غضب ہے، نفرت ہے، لڑائیاں ہیں، دنگے ہیں، فساد ہیں، خون ریزیاں ہیں، یہ سب عدم مساوات کی وجہ سے ہے۔ مساوات اگر قائم کر دی جائے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا زر، زن، زمین، 3 چیزیں زے سے شروع ہوتی ہیں، یہ تینوں، زر، زن، زمین، ان کو سب انسانوں میں برابر تقسیم ہو جانا چاہیے۔ یہ فلسفہ ہے جو سب سے پہلے دنیا میں اس طرف آیا ہے، جدھر پھر ایک چھلانگ جو ہے وہ پھر کارل مارکس نے لگائی ہے، لیکن ابتدا کا فلسفہ یہ تھا مصدق۔ 548 عیسوی میں نوشیروان عادل نے اسے قتل کر دیا، اور اس کے بعد مصدقی فرقہ جو اس کا تھا، جتنے بھی پیروکار تھے، ان سب کو بھی تہہ تیغ کر دیا گیا، تو بات ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مشیر جو کہہ رہا ہے 5واں، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اس کی زبان سے کہ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرغ۔ یہ جنگلی کوے جو ہیں یہ شاہین اور شکروں کے برابر ہو رہے ہیں، کاشتکار زمیندار کے برابر ہو جائے گا، مزدور کارخانے دار کے برابر ہو جائے گا۔ کیا ہونے چلا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا قیامت آ رہی ہے؟ ہماری ابلیسیت کو تو بہت بڑا خطرہ جو ہے ہو چکا ہے لاحق۔ اور یہ اچھی طرح جان لیجئے، یہ صورت اتنی خوفناک تھی کہ پچھلی صدی کے وسط میں، مڈ 50s میں، ویسٹرن بلاک کانپ رہا تھا کمیونزم کی پیش رفت سے، جس آگ، جنگل کی آگ کی طرح بڑھ رہا تھا کمیونزم۔ سن 1917 کا جو ریولوشن تھا، کیسے کیسے چھلانگیں لگائیں، لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا، مڈل امریکہ، کیوبا کے اندر موجود ہے، آج بھی موجود ہے، چائنا میں آ گیا،
ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی بن گئی. یہ جو طوفان آ رہا تھا. اور اس سے بھی بڑھ کر بات کیا تھی؟ رشیا جو ہے وہ اسپیس کانکویسٹ کے اندر آگے نکل گیا تھا. سب سے پہلا سپوٹنک جو ہے وہ رشیا نے پھینکا ہے فضا کے اندر، خلا کے اندر. تو کانپ رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ سیٹو بنائی اور سینٹو بنائی اور کیا اور بنایا اور نیٹو بنائی سب سے بڑی. یہ سب اس کو کسی طریقے سے. اور سب سے بڑی بات یہ، امریکہ بہادر نے ملینز کی تعداد میں قرآن شائع کر کے انگریزی میں اسے تقسیم کیا مسلمانوں میں. دی گلوریس قرآن اور گیتا لاکھوں کی تعداد میں شائع امریکہ کر رہا، عیسائی، تاکہ بابا تم اپنے مذہب پر جمے رہو. یہ بے خدا ہے، یہ جو کمیونزم ہے یہ تو بالکل ہی ملید ہیں. ہم تو پھر بھی اب خدا کو تو مانتے ہیں نا بھائی. تمہارا نظام ہم نہیں مانتے، تمہارے رسول کو ہم نے نہیں مانا، خدا کو تو مانتے ہیں نا. کم سے کم ہمارا جو ہے یہ خیال کرو، ہمارا ساتھ دو اس کے مقابلے میں. کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی. تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار. وہ یہودی فتنگر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار. زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرغ، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار. چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے کہ مشت غبار. ہم سمجھے تھے تو ایک ہے، ایک ملک میں ریولوشن آ گیا ہے نا، رشیا کے اندر آ گیا ہے، بولشوک ریولوشن آ گیا ہے، مشت غبار ہے بس. دیکھیے تو آندھی بن گئی ہے. چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، پوری دنیا میں گلوب کے اندر جا رہی ہے. ہمارا نظام، ہمارا جو یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے تو ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے. کیا اب دیکھیے ہیبت کا لفظ، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اقبال کے سامنے وہ نقشہ نہیں تھا، لیکن میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ جس طریقے سے کہ ویسٹرن بلاک کانپ رہا تھا کہ رشیا اور اس کا جو یہ نظام ہے اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تو ہمارے قدم تو نہیں جم سکتے اس کے مقابلے میں. فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسارو مرغزارو جوئے بار. میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار. حضرت ابلیس ذرا غور کیجئے. اب وہ جہان جو ہم نے بنایا تھا، باطل جہان، ظالم جہان، باطل اور ظالم نظام، اس وقت سب کے سب جو ہے اس کے تارو پود بکھر جائیں گے. اب یہ آخری خطاب ہے، یہ ابلیس کا ہے. پھر وہ اپنے اسی لاف زنی کے انداز میں آغاز فرماتے ہیں، ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو. یہ جہان رنگ و بو جو ہے، یہ عالم ارضی، یہ میرے دست تصرف میں ہے، میرے قدرت میں ہے. میری فوجیں ہیں، میرے کارندے ہیں، میرے چیلے ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرے ایجنٹ ہیں. یہ سب کے سب ہیں جو اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں کائنات کو. کیا زمین، کیا مہرما، کیا آسمان تو نہ صرف زمین بلکہ آسمان بھی میرے قبضے میں ہے. میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا شرق و غرب و شرق. میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو. اب یہ اقوام یورپ کا لہو گرم ہوا ہے ورلڈ وار نمبر 2. یہ جنگ کن کے مابین تھی؟ اقوام غرب ہی کا تھا. یورپ میں ہوئی، کروڑوں انسان قتل ہوئے. اور اب ورلڈ وار 3 از ان دی آفنگ، سر پر لٹکی ہوئی ہے. کچھ ٹائم فیکٹر کی بات ہے، کتنا وقت لگے. یہ میرا مستقل موضوع ہے جس پر میری گفتگویں ہوتی رہتی ہیں، اس وقت وقت نہیں ہوں گا زیادہ، لیکن بہرحال وہ سر پہ ٹنگی ہوئی تلوار کے مانند ہے. دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو. سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ. سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و صبو. ذرا دیکھے تو صحیح، اس تہذیب کو کون توڑ سکتا ہے؟ اس کے جام و صبو کون توڑ سکتا ہے؟ آئے کوئی میدان میں توڑے اسے. وہ تہذیب جس کا اس وقت کے دہائی دے رہا ہے بش،
our way of life, our civilization. یہ اسلامک فنڈامنٹلزم سے اس کو خطرہ ہے. our way of life. یہی فرعون نے کہا تھا اپنے درباریوں سے کہ یہ جو موسیٰ اور ہارون دو آ گئے ہیں یذهبا بطریقتکم المثلی، تمہاری آئیڈیل تہذیب کو ختم کرنے کے درپے ہیں، یہ تمہارے نظام کو ختم کر دیں گے. آج وہی بات جو ہے بش کہہ رہا ہے. ہماری اس تہذیب کے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. اب یہ بہت عمدہ شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہے انسان کا امتیازات اس نے رکھ دیے ہیں اس کی سرشت کے اندر. میں لفظ فطرت استعمال نہیں کر رہا ہوں، یہ دو الفاظ علیحدہ ہیں. سرشت، سرشتن گودنا، یہ جو ہماری جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں وہ سرشت ہے. جو ہمارے اندر جو روحانی تقاضے ہیں وہ ہماری فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کی تو نسبت جو ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. لیکن انسان کی سرشت کے اندر ظاہر بات ہے، جینز کے اندر کہہ لیجیے آج کی اصطلاح میں فرق تو ہے. کوئی زیادہ ذہین پیدا ہوتا ہے، کوئی غبی ہے. کوئی زیادہ جسمانی صحت والے جینز لے کر آتا ہے، کوئی بنیادی طور پر ایسے جینز لے کر آ رہا ہے کہ بیمار ہو رہا ہے، اور بیماری بھی ایسی جو لا علاج ہے. تو یہ تو فرق اور امتیاز تو رہے گا. تو یہ کوئی مزدکی منطق جو ہے مساوات جس طرح کی اس نے تصور دیکھا تھا، اس کی سوزن، اس کی سوئی سے یہ غریبان چاک ہونے والے نہیں ہیں. اسلام نے بھی ان کو ختم نہیں کیا ہے، ان کو ایک حد میں لایا ہے. زیادہ گیپ نہ ہو جائے. ابھی ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا اسلام کا معاشی نظام کیا ہے. اس نے دو چیزوں کو زنجیر، دو جنوں کو زنجیر ڈال دی ہے، سود اور جوا، اور دو مزید جنسی جذبات کو بھڑکا کر کوئی آمدنی اور منشیات کو فروغ دے کر آمدنی. چار چیزیں نکال دیجئے تو ویسٹرن کیپٹلزم اسلامی نظام بن جائے گا. پرائیویٹ اونرشپ، پرائیویٹ انٹرپرائز، پرسنل انیشیٹو، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ہائر اینڈ فائر، یہ سارے اصول جو ہیں، مارکیٹ اکانومی، یہ سب اسلام میں بھی ہے. بس یہ ہے کہ یہ سود کے ذریعے سے یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ سرمایہ داری بن جاتی ہے. جیسے وہ آکاش بیل ہوتی ہے درخت کے اوپر چھا گئی اور اس پورے درخت کی جو جتنی بھی اس کے اندر توانائی تھی کھینچ لیا اس کو، اس نے وہ پھر سرمایہ داری بن جاتی. جوا، سٹاک ایکسچینج، ایک ہینڈل جو ہے ادھر سے ادھر کیا اور کریش ہو رہا ہے، مارکیٹ کریش ہو رہی ہے، بلینز اینڈ بلینز گون، اور وہ صرف ایک لیور کو کھینچنے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں. دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد. یعنی تم جن سے گھبرا رہے ہو یہ مجھے تو نہیں ڈرا سکتے، مجھے ان سے کوئی خوف نہیں. یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں، یہ تو دیوانے قسم کے کچھ لوگ ہیں، ان کے خیالات بھی دیوانگی کے ہیں. ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. یہ ہے اب کلائمیکس اس کا، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. بہت اہم ہیں یہ الفاظ. اگرچہ دنیا میں ابھی کہیں اسلامی نظام موجود نہیں ہے، we have to admit. دنیا کہتی ہے اسلامی نظام، بھائی کتاب میں ہے، اس میں پڑھ لو یہ نظام ہے. وہ کہتے دکھاؤ کہیں، نہیں، سوری، کہیں نہیں ہے، کہیں آثار بھی نہیں ہے ابھی تک، تو کم سے کم نظر تو نہیں آ رہے. لیکن اس کی نگاہ دیکھ رہی تھی جبریل، اس ابلیس کی 80 برس پہلے، اور آج وہی ویژن ویسٹ کو حاصل ہو چکا ہے. اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. خاکستر ایک اگر انگارہ ہے، انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے تو آگ تو نظر نہیں آتی، تو راکھ ہے. کہیں اب آپ اسے اٹھائیں گے اور وہ اگر راکھ نکل گئی پھر پتہ چلے گا اندر کیا ہے. یہ وہ دیکھ رہا ہے
اس امت کی خاکستر میں شرار آرزو موجود ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہ شرار آرزو پیدا کب ہوا یہ بھی سمجھ لیجئے۔ ویسٹرن کلونیلزم کا بستر جب طے ہوا، وہ نئی بساط بچھانی ہے اس کے بعد ہی، جیسے ہی ویسٹرن کلونیلزم گیا ہے ورلڈ بینک صاحب تشریف لے آئے، اسی وقت قائم ہوئے ہیں مالیاتی استعمار کا آغاز۔ لیکن جب یہ طے ہوا، اب ہم مسلمان بھی آزاد ہو گئے، تو خیال آیا جیسے کسی بے ہوش سے ہوش میں آنے کے بعد یاد آتا ہے میں کیا تھا، ہم کیا تھے، ہمارا بھی تو ایک نظام تھا، کم سے کم یہ کہ ہمارے بھی کچھ قوانین تھے، کچھ تعزیرات تھیں، کچھ حدود تھے، کچھ سزائیں تھیں، کوئی فیملی لاز تھے، کوئی ہمارے جو قانون وراثت تھا، ہماری تہذیب تھی، ہمارے ہاں کی وہ شرم اور عفت والی جو ہے ایک معاشرت تھی، وہ یاد آئی اور ایک خواہش دل میں انگڑائیاں لینے لگی۔ اینڈ دس واز اے یونیورسل فینومینن فرام انڈونیشیا ٹل موریٹانیا۔ مسجوبی پارٹی، جماعت اسلامی، خاکسار، اسلام کے غلبے کے لیے فدائیین ایران میں، مسجوبی پارٹی انڈونیشیا میں، الاخوان المسلمون مصر میں، عباد الرحمن لبنان میں، سعید نورسی ترکی میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب تحریک ایک ہے۔ نعیم صدیقی مرحوم نے ایک نظم بھی کہی تھی، مجھے اب وہ یاد تو نہیں ہے ایک ہی جذبہ، کہیں اونچا کہیں مدھم، یہ ایک ہی جذبہ ہے، یہ سارا کا سارا، نام اور ہے، وہ اخوان ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ خاکسار ہیں، خاکسار بھی ایک وقت میں بڑے زور شور سے اٹھے تھے۔ بہرحال یہ جذبہ جو ہے اس وقت سے ہے، لیکن افسوس یہ جذبہ دو چیزوں میں ٹھوکر کھا گیا۔ ایک تو اس نے یہ سپوز کر لیا جب ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہمارے اندر ہے، بس یہ سب سے بڑی غلط، ایمان نہیں ہے بھائی، یہ ایک موروثی عقیدہ ہے، اٹس ناٹ ایمان۔ ایمان وہ ہوتا ہے جو پرسنل کنوکشن کی شکل اختیار کرے، یقین پیدا کر ہے، ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ You start with this that we are Muslims, so that we are Momins۔ اب بس صرف عمارت بنانی ہے، اللہ اللہ غلط۔ اصل میں تو ایمان کی دوبارہ تجدید بنیاد ہے اس کام کی۔ اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے سوچا کہ دنیا میں اور جس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں ایسے ہی ہم بھی کہیں الیکشن میں حصہ لے کر لیں، کہیں کچھ اور کام کر لیں، کہیں کوئی فوجی بغاوت سے کر لیں۔ نہیں بھائی، اس سے نہیں ہوگا، اس کا طریقہ وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری انسانی زندگی میں ایک ہی مرتبہ، اور تمام انبیاء اور رسول کی جماعت میں سے صرف ایک ہی شخص کے ہاتھوں وہ انقلاب برپا ہوا تھا اور کسی کے ہاتھوں نہیں ہوا، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی اول وہی آخر، اور اب بھی ہونا ہے، یہ صحیح ہے۔ ابلیس بھی ٹھیک دیکھ رہا ہے، اور علامہ اقبال نے بھی ٹھیک دیکھا، اور آج بش بھی ٹھیک دیکھ رہا ہے، بلیر اس کا چھوٹا بھائی بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ چونکہ اس نے کہا، بلیر نے، جو خلافت کا نام لے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، وہ ٹیررسٹ ہے، اور بش نے تو کہہ دیا، یہ کسی مسلمان کو تو میرے علم کی حد تک تو یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ یہ تو اسپین سے لے کر اور انڈونیشیا تک خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسپین کا لفظ میں نے تو آج تک نہیں سنا تھا، لیکن خوف دیکھیے، ہیبت، فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج وہ جو کانپ رہے ہیں کہ یہ خلافت کا نظام نہ آ جائے کہیں۔ تو وہ خاکستر میں شرار آرزو ہے، اندیشہ یہی ہے کہ کہیں یہ بڑھ کر کوئی بہت بڑے طوفان کی شکل اختیار نہ کر لے۔ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے۔ اب مجھے ذرا جلدی کرنی ہے، وقت بہت ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے اب حقیقت بھی نہیں، اس امت کی حالت کیا ہے اس وقت۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔
ویری بیٹر 100% کریکٹ. دولت پرستی، مادہ پرستی، یہ ہر ایک کے اندر پلی ہوئی ہے، رگوں کے اندر، دلوں کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. پیران حرم جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو صوفی و ملا جس کو پہلے کہہ چکا ہے، صوفی ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، ان کی آستین میں ید بیضا نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے آستین میں سے ہاتھ نکلتا تھا تو وہ چمکتا ہوا ہوتا تھا، دمکتا ہوا سورج کی طرح. وہ نہیں ہے. بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ اہم ترین شعر ہے اس نظم کا. میں نے آپ سے کہا تھا اقبال کے وہ دو اشعار، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. یہ جو ڈائلیکٹیکل پروسیس چل رہا ہے ہسٹری کا، یہ اصل میں کیا جا رہا ہے؟ ایک چیز پیدا ہوئی، اس کا رد عمل پیدا ہوا، اس کے بعد ان دونوں میں تصادم ہوا، پھر دونوں سے ایک مل کر جل کر ایک نظام وجود میں آ گیا. پھر اس کے اندر جو خرابی ہے وہ ظاہر ہوئی، اس نے اپنے رد عمل کو جنم دیا. تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھیسس. یہ سنتھیسس پھر تھیسس بن گیا، پھر اینٹی تھیسس، پھر سنتھیسس. واقعہ یہ ہے کہ نوع انسانی رفتہ رفتہ جا رہی ہے اس ڈائلیکٹیکل پروسیس کے تحت بھی اسی نظام کی طرف جو محمد نے عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے اس سے خوف ہے، امت میں دم نہیں ہے. اس کا قول ہے یہ، اللہ کرے گا اس امت میں جہاں پیدا ہو جائے گی. لیکن کہہ وہی رہا کہ میں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف. دیکھیے ملوکیت، امپیریلزم، شہنشاہیت کے جواب میں رد عمل میں انقلاب آیا فرانس کا، جمہوریت آ گئی. جمہوریت چونکہ اللہ کی ہدایت سے تو مستفید نہیں ہے، یہ تو مادہ، اندھا مادہ جو ہے وہ ایکشن ریئیکشن پیدا کر رہا ہے. اس کے اندر وہ جو دولت پرستی تھی، سود رہا، پھر انڈسٹریل ریولوشن آ گیا تو وہ سرمایہ داری بن گئی. ایک لعنت سے چھٹکارا پایا، دوسری لعنت میں گرفتار. فیوڈل لارڈ سے آزاد ہوئے، کارخانے دار اس کے غلام ہو گئے. اس کے رد عمل میں کمیونزم آیا، ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ گئی. اب وہ بھی ختم ہوا. اب کہاں آئے گا؟ اب انسان دو راہ پر کھڑا ہے، کہاں جائے گا؟ فوکویاما کہتا ہے اینڈ آف ہسٹری. تاریخ انسانی کے اندر جو سب سے اونچا مقام ہو سکتا تھا ہم حاصل کر چکے. کمیونزم کا خاتمہ ہو گیا، اب کوئی نظام ہمارے مد مقابل آ ہی نہیں سکتا. اس کا ایک جواب لکھا ہے تو ہمارے پاکستان کے ہی عابد اللہ جان، اینڈ آف ہسٹری کی جواب میں اینڈ آف ڈیموکریسی کتاب لکھی ہے. مغربی جمہوریت ختم ہو گئی ہے، مغربی جمہوریت ختم ہو گئی ہے. اس کے دلائل، اس کے شواہد تفصیل کے ساتھ اس کی کتاب کو پڑھیے. اور اب اسلام جو آئے گا سنتھیسس ہوگا، اب وہ ہوگا اسلامی جمہوریت، اسلامی سوشلزم. سوشلزم میں جو خیر تھا وہ بھی اسلام کے اندر ہے. خیر یہی تھا نا کہ ہر ایک کے لیے بنیادی ضروریات جو ہے فراہم کر دی جائیں. یہ تو اسلام میں ہے. ہم نے نہیں کیا تو ہم مجرم ہم ہیں. اسکینڈینیوین سوشلزم اپنی ٹاپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لیکن اسلام کا سوشلزم اس سے کہیں آگے جائے گا. جمہوریت ٹاپ کی، جہاں ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ ٹوک سکتی ہے امیر المومنین عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شخص ان سے احتساب کر سکتا آپ کا کرتا کیسے بنا ہوا یہ بتائیں، کہاں سے آیا کپڑا؟ یہ اس کا خواب وہ تو اسلام میں ہے. لیکن یہاں جیسا کہ میں نے کہا اسلامی جمہوریت ہوگی، اللہ کی حاکمیت کے تحت عوامی خلافت. اسلامی سوشلزم ہوگا، ہر ایک کی بنیادی ضروریات کی کفالت زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے سے. یہ نظام ہے.
تو عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفریں، الحذر پناہ پناہ آئین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اقبال نے جو کمال دکھایا ہے، دس از دی جسٹ، لب لباب۔ وہ آئین پیغمبر کیا ہے؟ نمبر 1 حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفریں۔ اس کا جو معاشرتی نظام ہے وہ کیا ہے؟ عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت، نمبر 1۔ اس کے لیے 4 پردے دیے اسلام نے، 1 نہیں 4، پورے معاشرے میں ایک پردہ ہو۔ سیگریگیشن آف دی سیکسز، مردوں کا دائرہ کار علیحدہ ہے، عورتوں کا علیحدہ ہے، مردوں کے اسکول علیحدہ ہے، عورتوں کے علیحدہ ہے، مردوں کی کالج علیحدہ ہے، عورتوں کے علیحدہ ہے، مردوں کے اسپتال علیحدہ ہے، عورتوں کے علیحدہ ہے، سیگریگیشن۔ نمبر 2 گھر کی 4 دیواری کے اندر، یہ نمبر 2 پردہ ہے۔ باہر نکلے تو برقع لیں یا چادر لیں، چہرہ ڈھانپے، یہ تیسرا پردہ ہے۔ اور گھر کی 4 دیواری کے اندر بدن کو پورے طور پر ڈھانک کر رکھنا، سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے اور پاؤں کے۔ اس کے سوا عورت کے جسم کا کوئی حصہ ماں کا بھی بیٹے کی نگاہ میں نہ آئے، بہن کا بھائی کی نگاہ میں نہ آئے، بیٹی کا باپ کی نگاہ میں نہ آئے۔ ورنہ کیا نہیں ہو رہا آج؟ انسیسٹ نہیں ہو رہا آج؟ کتنا ہو رہا ہے یورپ میں، اور آپ کے ہاں کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ حافظ ناموس زن مرد آزما، مرد کے لیے چیلنج ہے، تمہارا کام ہے، معاش کی پوری ذمہ داری تمہارے سر ہے، عورت کے سر نہیں ہے، اس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے، یو ہیو ٹو سپورٹ ہر، اور اولاد کی ساری کفالت تمہارے ذمہ ہے۔ شادی کرو گے مہر تم دو گے، عورت لے گی، شادی کا خرچہ تم کرو گے، دعوت تم دو گے ولیمے کی، عورت کے والوں کی، لڑکی والوں کی طرف کوئی نہیں۔ دس از دی چیلنج ٹو دی میلز۔ حافظ ناموس زن مرد آزما، چیلنجنگ، اور دفاع جو ہے ملک کا وہ اصل میں تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ٹھیک ہے کسی آخری وقت میں آ کر اگر ہوم ٹو ہوم فائٹنگ ہو رہی ہو، اسٹریٹ فائٹنگ ہو رہی ہو، عورتیں بھی آئیں میدان میں، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، بنیادی طور پر نہیں۔ اسی سے مردانگی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخفور و خاکہ، نہ گدائے رہنشیں، کوئی غلامی نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی محکوم نہیں، اللہ حاکم، تم سب محکوم، کونوا عباد اللہ اخوانا، سیاسی سطح پر تم سب برابر ہو، بالکل نو ڈسکریمنیشن۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، دولت کے اندر جو گندگیاں آ جاتی ہیں ان سے پاک و صاف کرتا ہے آئین پیغمبر۔ زکوٰۃ بھی نکالو اس میں سے، صدقات بھی نکالو اس میں سے، آپ پاک کرو اس کو۔ اور منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، یہاں تو منعموں کر کیجئے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، کہتا ہے یہ تمہارا مال نہیں ہے، اللہ کا مال ہے۔ این امانت چند روزہ نزدماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ تو امانت ہے، جو مالک ہے اس کی مرضی کے مطابق میں تصرف کرو گے، اور اس سے بڑھ کر کیا فکر و عمل کا، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب؟ بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین۔ دیکھ خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، اللہ کی زمین ہے۔ اصول کیا ہے؟ کوئی بنجر زمین کہیں پڑی ہے، جو اس کو قابل کاشت بنا لے گا وہی مالک ہو جائے گا، اور اگر کاشت نہیں کرے گا، 3 سال اگر گزر گئے تو ختم، ملکیت ختم۔ اور جس کی زمین ہے خود کاشت کرے، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک دونوں کا موقف ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ آئین انسانوں کے نگاہوں کے سامنے آنا نہیں چاہیے، اسے روکو۔ ذرا سی جھلک دکھانے کی امید ہو گئی افغانستان میں، اس ابلیس اور ابلیس کے چیلوں نے نپ دی ایول ان دی بڈ، ختم، جھلک ہو گئی تھی، تھوڑی سی جھلک تھی، پورے افغانستان میں امن و امان ہو گیا تھا۔ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمارے لیے یہ بات ہے قابل اطمینان کہ مومن ہی کو یقین نہیں ہے کہ میرے پاس یہ نظام ہے، یہ نظام واقعی اچھا ہے،
یہاں تو کہتے ہیں سود کے بغیر کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا، معیشت کا کوئی نظام ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں سب کہتے ہیں. وہ سارا نظام جو ان کا جو ہے وہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بول رہا ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، اسی میں لگائے رکھو اسے، اس میں یہ مفہوم اور اس کے اندر یہ مفہوم اور اس میں سے نکالو اور بال کی کھال اتارو، اس میں لگائے رکھو. توڑ ڈالے جس کی تکبیریں طلسم میں ششجہات، ہونا روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات. یہ خدا کا تصور رکھنے والا جو ہے، اس کی رات جو تاریک ہے وہ کہیں روشن نہ ہو جائے، صبح نہ طلوع ہو جائے، کیونکہ پھر اس کی تکبیریں جو ہیں ششجہات، 6 جو ڈائمنشنز ہیں ان سب کو جو ہے توڑ کے رکھ دے گی. اب وہ مسائل کیا ہیں ان میں الجھاؤ؟ یہ اقبال کے خاص زمانے کے مسائل تھے. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے؟ حضرت مسیح فوت ہو چکے، سولی چڑھ چکے، یا نہیں آ کر کشمیر میں دفن ہو گئے، یا کیا ہوا؟ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے؟ ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات؟ یہ میں پہلے گنوا چکا ہوں آپ کو. آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات؟ وہ جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے وہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، مسیح ناصری، جیزس آف نازرت، یا یہ کوئی مجدد ہوگا جس کے اندر مریم، فرزند مریم کے صفات؟ یہ سارے مسائل اس زمانے میں قادیانیت نے بڑے زور اور شور کے ساتھ کھڑے کیے ہوئے تھے. آج آپ نہیں جان سکتے جس قدر یہ چیزیں جو ہیں مسلمانوں میں کم سے کم ہندوستان میں اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر جس تیزی کے ساتھ یہ پروان چڑھی ہے، اور قادیانیت جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی تھی اس وقت. اس لیے کہ غلام احمد قادیانی نے کچھ مناظرے سر کیے تھے، کچھ عیسائیوں کو شکستیں دی تھی، کچھ آریاؤں کو شکستیں دی تھی، وہ سب کے جو ہے آنکھوں کا تارا تھا. خود اقبال نے تعریف کی غلام احمد قادیانی کی، لیکن پھر اس کے بعد ان کو کافر قرار دیا. اور جب انہیں پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے پہلے تو تعریف کی تھی، تو کہا اونلی اسٹونس ڈو ناٹ چینج. یہ فتنے ان کے اٹھائے ہوئے الفاظ ہیں اس وقت میں. ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات؟ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تاب سات زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات. خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کی دی کی احتساب کائنات. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، مختطر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یہ اس کی آخری جو ہے ہدایات ہیں. میں اس کے ساتھ ہی ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام وہ بھی لے کر آیا تھا، لیکن اب وقت نہیں ہے. اب جو دوسرا حصہ تھا میری گفتگو کا، وہ جماعت جو بنانا چاہتے تھے علامہ اقبال، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، ایسی جماعت جس میں پریکٹسنگ مسلمز ہوں، اسلام کو پہلے اپنے وجود پر نافذ کریں پھر میدان میں آئیں، اور بیعت کی بنیاد پر، امارت کی بنیاد پر نظام ہو. یہ الیکشن کے ہنگامے جو ہیں، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ کھیل جو ہے، یہ سارا جو انتخابات وغیرہ کا ہے، اس سب سے ہٹ کر ایک انقلابی جد و جہد جو ماخوذ اور مبنی ہوگی منہج انقلاب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے حضور نے کیا ہے، اس کے مطابق انقلابی جد و جہد کا برپا کرنا، یہ ہے اصل میں وہ ضرورت جس کے تحت بہرحال ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی سوچئے، غور کیجئے، فکر کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.